السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جلدی کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ نماز جمعہ کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی شغل کو حرام قرار دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو نماز جمعہ کے لیے رکاوٹ بنے اسے ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے متواتر 3 نماز جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے متواتر 3 نماز جمعہ ترک کر دیا تو اس نے اسلام کو پیٹھ پیچھے کر دیا۔ حضرات گرامی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص متعدد بار آتا رہا اور ایسے شخص کے تعلق سے سوال کرتا رہا کہ جو نماز جمعہ اور جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا، وہ مر گیا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ وہ شخص 1 مہینہ تک یہی پوچھتا رہا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کہتے رہے کہ وہ شخص جہنم میں ہے۔ کون؟ کہ جو نماز جمعہ اور دیگر جماعتوں میں شریک نہیں ہوتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بزرگ ہے حضرت حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جید عالم دین ہے، ولی کامل ہیں۔ ایک مرتبہ جمعہ کے دن عین نماز جمعہ کے وقت آپ کو 3 دنیاوی کام جو ہے درپیش ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو اپنے کھیت کی سینچائی کرنے کی باری آ گئی، دوسری یہ کہ آپ کے گھر میں آٹے ختم ہو گئے تھے، آٹے لانا بہت ضروری تھا، اگر آٹے نہیں لائے جاتے تو روٹیاں نہیں پک سکتی تھیں، اور تیسری بات یہ تھی کہ آپ نے ایک گدھا پال رکھا تھا جس سے آپ دنیاوی کاموں کو انجام دیتے تھے۔ وہ گدھا بھی جو ہے اسی وقت گم ہو گیا اور اس گدھے کی تلاش بہت ضروری تھی۔ اور ایک طرف نماز جمعہ، حضرت حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچو بچار میں پڑ جاتے ہیں کہ اگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میرے دنیاوی کام جو ہے خراب ہو جائیں گے، اور اگر میں دنیاوی کاموں کو انجام دیتا ہوں تو نماز جمعہ چھوٹ جاتی ہے، اللہ کی عبادت چھوٹ جاتی ہے۔ حضرت حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر میرے دنیاوی کام چھوٹ گئے تو یہ بعد میں بھی ہو جائیں گے، یہ دنیا تک ہی محدود ہیں، لیکن اگر دنیاوی کام کرنے کی وجہ سے ہم نے نماز کو ترک کر دیا، اللہ کی عبادت کو ترک کر دیا، تو اس میں آخرت کا نقصان ہے۔ لہٰذا حضرت حامد لفاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں۔ معمول کے مطابق خشوع خضوع کے ساتھ آپ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سیدھا جو ہے اپنے کھیت میں جاتے ہیں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا کھیت بالکل سچایا ہوا ہے، آپ کا کھیت جو ہے پانی سے سیراب ہے۔ آپ نے اپنے کھیت کے پڑوسی سے پوچھا کہ میرے کھیت میں پانی کس طریقے سے آ گیا؟ میں تو اپنے کھیت میں پانی پہنچانے کے لیے، پانی لگانے کے لیے آیا بھی نہیں تھا۔ آپ کے پڑوسی نے کہا کہ حضور یہ بات صحیح ہے کہ آپ اپنے کھیت میں پانی لگانے کے لیے نہیں آئے تھے، میں اپنے کھیت کی سینچائی کر رہا تھا، میرے کھیت میں پانی ضرورت سے زیادہ آ گیا جس کی وجہ سے پانی ابل کر آپ کے کھیت میں چلا گیا، آپ کا کھیت سیراب ہو گیا۔ آپ وہاں سے جو ہے اپنے گھر آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کا گدھا اپنی جگہ پر موجود ہے، اور پھر جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی اہلیہ
रोटियां पका रही हैं। आपने अपनी अहलिया से कहा कि अय मेरी शरीके हयात, हमारे घर में तो आटे नहीं थे, तुम ये रोटियां कैसे पका रही हो? क्या तुमने मोहल्ले में किसी के यहाँ से आटे उधार लाया है? क्या तुमने हमारी इजाजत के बगैर घर की दहलीज से अपने कदम को बाहर निकाला है? आपकी शरीके हयात ने कहा कि अय मेरे सरताज, मैं घर में अकेली थी, हमारे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो हमारे घर का पड़ोसी हमारे आटे की बोरी को लाकर दरवाजे पर रख दिया और चला गया। इसकी वजह यह थी कि हमारे घर का पड़ोसी गया था चक्की पर अपने आटे की बोरी को लाने के लिए, वो गलती से हमारे आटे की बोरी को ले आया। जब वो अपने घर पर आटे की बोरी को लाया तो उसे अपने गलती का एहसास हुआ। वो वापस हमारी बोरी को चक्की पर नहीं पहुंचाता है, बल्कि लाकर आटे की बोरी को हमारे घर पे रख देता है, जिसकी वजह से मैं रोटियां पका रही हूँ। और गधा के ताल्लुक से आप पूछते हैं कि ये गधा कैसे आ गया? आपकी अहलिया कहती हैं कि दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला तो क्या देखा कि हमारा गधा जो है आगे आगे आ रहा है और पीछे पीछे एक शेर आ रहा है। गधा को शेर दौड़ाए हुए लिए चला आ रहा है। जब गधा अपनी जगह पर ठिकाने लग जाता है तो शेर वापस चला जाता है। हजरत हामिद लफ़ाफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारगाह में हजरत हामिद लफ़ाफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि आए रब्बे कुद्दूस, तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है। आए रब्बे कुद्दूस, तेरा कितना बड़ा फजल व करम है, तेरा कितना बड़ा एहसान है कि मैंने तेरी एक नमाज अदा की है, जिसकी बरकत से तूने मेरे दुनिया के 3 कामों को पूरा फरमा दिया है। आए रब्बे कुद्दूस, अगर सारी जिंदगी तेरी याद में गुजर जाए, तेरी इबादत में गुजर जाए, तो फिर तेरा कितना बड़ा फजल और एहसान होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें चाहिए कि हम दुनिया के कामों को तरजीह ना दें। नमाज का वक्त जब हो जाए तो हम नमाज के लिए मस्जिद में जाएं, नमाज अदा करें। दुनियावी कामों पर अल्लाह की इबादत को तरजीह दें। जब हम दुनियावी कामों पर अल्लाह की इबादत को तरजीह देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से, नमाज की बरकत से, इबादत की बरकत से हमारे दुनियावी कामों को पूरा फरमा देगा। और अगर हमने अल्लाह की इबादत पर दुनियावी कामों को तरजीह दिया तो इसकी वजह से हमारे दुनियावी काम भी जो है मुकम्मल नहीं होंगे, हमारे दुनियावी काम भी पूरे नहीं हो सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ कि मौला तबारक व तआला हमें और आपको नमाज़े पंजगाना बा जमात अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और नमाज़े जुमा को उसके सही वक्त में मस्जिद में अदा करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।